بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں گے۔ پیچھے ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھی تھی، اس میں سے ایک خصوصیت ختم نبوت بھی تھی۔ تو آج ہم اسی خصوصیت کے متعلق پڑھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور نیا نبی اب کیوں نہیں آ سکتا، اور پھر عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، اور عقیدہ ختم نبوت اجماع امت اور اجماع صحابہ کی روشنی میں جو ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگر کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ سب سے پہلے نبی تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انبیاء آتے رہے، کچھ انبیاء کے پاس اپنی علیحدہ مستقل آسمانی کتابیں تھیں، کچھ کے پاس مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء پر نازل شریعتوں کے مطابق احکامات پر عمل پیرا تھے، ان کے مطابق تبلیغ کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء تشریف لاتے رہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کو ایک جامع شریعت دی، ایک جامع کتاب دی، ایک جامع نظام حیات دیا، اور آپ پر دین کی تکمیل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدہ کو شریعت اور دین کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب عقیدہ ختم نبوت، نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا، اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ نئے نبی کے نہ آنے کی وجوہات، اس پر بھی جو ہے وہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا۔ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام رسول بنا کر بھیجا، یعنی ساری کی ساری کائنات کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی رسالت ساری کی ساری کائنات کے لیے ہے۔ اس دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رسول ہے، جبکہ پہلے اصول یہ تھا کہ زمانوں کے اعتبار سے بعض مدت کے لیے، کچھ مدت کے لیے کسی کو نبی بنایا جاتا، اور بعض جگہ اصول تھا کہ کسی شہر کے لیے کسی کو نبی بنایا جاتا، یعنی کسی نبی کے ساتھ زمانی قید لگا دی جاتی اور کسی نبی کے ساتھ مکانی قید لگا دی جاتی کہ یہ فلاں شہر کے لیے نبی، فلاں علاقے کے لیے نبی، یا اتنی مدت کے لیے نبی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کی ساری کائنات کے انسانوں کی طرف آپ رسول ہیں۔ وہ انسان جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں،
چاہے وہ اس ملک کے پاکستان کے ہوں یا وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں یا وہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رسول ہیں۔ جب آپ ہر ایک کے لیے رسول ہیں تو کسی نئے نبی کی دنیا کے کسی بھی خطے میں اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک تو آپ کی رسالت بھی ساری کائنات کے لیے ہے، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، جو تعلیمات دی گئی ہیں، وہ تعلیمات بھی کامل تعلیمات دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، ہدایت مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے لیے دین کو پسند فرمایا اور اس کو مکمل کر دیا، آپ کو ایک جامع دین دیا، جامع شریعت دی۔ اور جب یہ جامع اور کامل اور مکمل دین ہے تو نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ نئے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے شریعت چل رہی ہے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں باقی رہ گئی تھی جن کو مکمل کرنا لازمی تھا۔ تو چونکہ شریعت پہلے سے موجود ہے جو کہ ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے نئے نبی کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اس کی حفاظت کر کے دکھایا ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کتاب کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اور جب یہ کتاب ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی شکل میں موجود ہے، تو پھر نئے نبی کے آنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ کتاب موجود ہے، رسالت موجود ہے، نبوت موجود ہے، آپ کی جو شریعت ہے وہ کامل ترین شریعت ہے۔ کسی ایسے حکم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے تمام احکامات مکمل ہو چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، جو ہے وہ شریعت مکمل طور پر موجود ہے، لہٰذا اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ نبی کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی کمی باقی رہ گئی، کوئی کوتاہی باقی رہ گئی، کوئی ایسے جو ہے وہ اعمال تھے جن کے بارے میں امت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے تھے، تو ایسے تو اعمال ہی نہیں ہیں، اللہ نے شریعت ہی مکمل فرما دی، اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کو بھی مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ اس لیے اب کسی قسم کے جو ہے وہ دوسرے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ کی رسالت عام ہے، ساری کی ساری کائنات کی طرف آپ رسول بن کر آئے، ساری کائنات کے تمام انسانوں کی طرف آپ رسول اور نبی بن کر تشریف لائے، اور ساری کی ساری کائنات کے انسانوں کا آپ پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک کوئی شخص اس عقیدے کے مطابق ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ دنیا کا مال و دولت زکوٰۃ میں ادا کر دے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر دیگر بنیادی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں ان پر جو ہے وہ کچھ دلائل بھی پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔